الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم والله خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 تا 151 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ سورۃ آل عمران جیسا کہ پہلے بھی تفصیل سے اسی کی مختلف آیات کے ضمن میں جو بنی اسرائیل بالخصوص یہود اور بالخصوص ان کی وہ تنظیم جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف کہہ لیں کہ انتہائی سطح پر جنگی اقدامات اور نسل کشی جیسے کبھی گھنونے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی جا چکی ہے کہ گو یہ بڑی مشکل بات ہے اور بڑی ہی صبر آزما پہلو ہے، مگر بہرحال اس جو محاذ آرائی ہے اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر سے بین الاقوامی سطح پر یہ بات واضح ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ عالم کفر کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ متحد رہتا ہے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر، جدید ترقی یافتہ دور کے اندر، موجودہ حالات کے اندر جو ترقی یافتہ بظاہر مادی اعتبار سے غالب حکومتیں یا قومیں ہیں، وہ مسلمانوں یا کہہ لیں کہ عام انسانی بنیادوں پر ہی مسلمانوں کے حق میں کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں گی، تو ایسی صورت جو ہے وہ اب بظاہر جو کسی کے دل میں تھی بات، تو اب وہ بھی اس پر واضح ہو چکی ہے کہ ایسی صورتحال بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے حق میں کوئی نہیں ہوگی. آپ موجودہ حالات کے اندر مکمل طور پر غور کر کے جائزہ لے لیں تو کیا آپ کو بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی ایسی تدبیر یا ایسا اقدام یا ایسی کوشش نظر آتی ہے کہ جس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے بڑے پیمانے پر لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے
دعوے تو بہت ہیں، دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، مگر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات ہوں کہ جو بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق زبان، بلا تفریق قومیت اختیار کیے جا رہے ہوں۔ یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے، اقوام متحدہ جیسے ادارے بنائے تو اسی غرض کے لیے کہے تھے، مگر آپ دیکھیں کہ جب بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی تمام تر قراردادوں کے موجود ہونے کے باوجود، تمام تر قراردادوں کو سننے اور پوری دنیا کے سامنے ان کا مظاہرہ کرنے کے باوجود ختمی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے بے بس نظر آتے ہیں کہ ختمی طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے، مان لیتے ہیں کہ انسانیت پر ظلم ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ بنی نوع انسانی کی فلاح کا پہلو نہیں ہے، اسی مقصد کے لیے یہ ادارے بنائے گئے تھے، مان لیتے ہیں، مگر کیا وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر وہ متفقہ طور پر کوئی قرارداد منظور کر لیں تو اس پر عمل درآمد بھی کروا سکیں؟ کیا یہ قوت، یہ طاقت یا اختیار رکھتے ہیں؟ تاریخ میں جتنی یہ 150 سالہ تاریخ ہے ان کی، اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے، اسلام کے یا ایمان والوں کے علاقوں یا انسانوں کے حقوق کی تحفظ کی بات ہوگی تو اس وقت گومگو کی کیفیت ہو جائے گی، ویٹو کے اختیار جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر اس کے برخلاف اگر کوئی اقدام کرنا ہو، جیسے کہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر فوج کشی جو ہے وہ منظور تھی، تو پھر اس وقت دیر نہیں لگی تھی کہ پوری دنیا کی یونائٹڈ نیشن کی تمام فورسز جو ہے وہ مجتمع ہو کر جو ہے وہ آ گئی تھی اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ اڈے بنا لیے تھے اور حملہ ور ہو گئی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے، یا کہہ لیں کہ جو انٹرنیشنل ریٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی، وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کارگر نظر آ رہی تھی۔ مگر آج جو ہے وہ فلسطین میں، غزہ کے اندر مسلمانوں کو نسلی طور پر ختم کرنے جیسی کبھی بربریت کو اختیار کیا جا رہا ہے، مگر اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ویٹو کے حق استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اس سے متفق نہیں بھی ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود کسی کو ہم اس حوالے سے بات کرنے تک کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اگر یہ مان بھی لیتے ہیں کہ انسانیت کی جو ہے وہ تذلیل ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اس ایجنڈے کے برخلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کرنے کی کوشش کریں۔ بنیادی اصولی بات قرآن مجید کے اندر یہود و نصارہ جو کہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں، ان کی بنیادی فطرت اور ان کی جو سرشت ہے اس کے متعلق قرآن میں واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اس طرز عمل کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے برخلاف جب عالم کفر متحد ہو کر اقدامات کر رہا ہوتا ہے تو ان کے طرز عمل میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اگر وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی خیر خواہی کا رویہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کے حق کی کوئی بات جو ہے وہ منوانے کے لیے ہر سطح پر جو ہے وہ جائیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید ان کے متعلق جو ہے وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ اس حوالے سے اتنے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذرا سنیے قرآن آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اتباع کرو، اطاعت کرو کفار کی۔ اب کفار من حیث المجموع جو ہے وہ مشرکین سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اور پھر یہود و نصارہ بالخصوص اس میں شامل ہیں۔
یعنی اس آیت کے حکم کو جو ہے وہ عام لیا جائے گا. کفار سے مراد من حیث المجموع عالم کفر جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ یکجا ہونے کا ہی اقدام کرتا نظر آتا ہے. مسلمان بہت سے اپنے معاشی مفادات کی خاطر یا دیگر جو ہے وہ مطلوبات کی خاطر کفار کی خواہشات کو، ان کی مرضی کو جو ہے وہ اہمیت دیتے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کا حکم اور ان کی بات اور اتباع کی طرف بھی جو ہے وہ بعض اوقات بڑھتے نظر آتے ہیں. بھئی غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمان ہی ہیں نا جو کہ بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز ہیں، جو اپنے آپ کو ذمہ دار جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، جو اس فکر میں اس تقدو میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی مصلحت یا کوئی صالحیت کا جو ہے وہ پہلو اختیار کریں گے. اس حوالے سے وہ ان باتوں کو ماننے کی طرف اشارے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی امت کے مجموعی مفاد کے خلاف ہیں، مصلحت کے تحت ان کو مانتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی طرف جو ہے وہ اشارے دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے بیانوں سے ایسی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کسی مصلحت کے تحت اگر تم کفار کی اطاعت اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ تمہیں اپنی ایڑیوں پر جو ہے وہ لوٹا دیں گے، یعنی تمہارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا کر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. فتنقلبوا خاسرین یعنی منقلب ہو جاؤ گے، نقصان کی طرف لوٹ جاؤ گے. اب تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات جو ہے وہ غزوہ احد کے شان نزول کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں نے ابتدا میں جرأت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ تھی، تو بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا، کفار کے بڑے سرداروں کو جو ہے وہ قتل کیا، مشرکین کے بڑے سرداروں کو جو ہے وہ قتل کیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے پسپائی کا رستہ اختیار کیا. جو ہی پسپائی کا رستہ اختیار کیا، پیچھے ہٹنے لگے، تو ایک طرح سے مسلمانوں کو یہ نظر آ گیا کہ اب جو ہے وہ فتح ہمیں حاصل ہو گئی ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ اب اس دوران دو چیزیں ہوئی. مسلمانوں کی غفلت اس وقت، اور اس میں جو ہے وہ بہت سی امتحان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ ہر طرح سے لے رہا ہوتا ہے. ایک تو جو ہے وہ غفلت یہ ہوئی کہ مال غنیمت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی دنیا کی چاہت اور محبت کو جو ہے وہ سامنے اپنے جو ہے وہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ سے جو ہے وہ توجہ ہٹ گئی، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے جو ہے وہ توجہ ہٹ گئی. اور دوسری بات کیا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹکڑی کو اونچے درے پر جو ہے وہ تعینات کیا تھا، تیر اندازوں کو، انہوں نے آپس میں اختلاف رائے کرنا شروع کر دیا کہ اب تو جو ہے وہ ہم تقریباً جیت گئے ہیں، اب تو مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے کا وقت ہے، اب جنگ ختم ہے تو اب ہمیں اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تفصیل سے جو ہے وہ سمجھا چکے تھے پہلے کہ جو بھی صورتحال ہو، چاہے فتح کی صورتحال ہو، چاہے شکست کی صورتحال ہو، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے. مگر جب دیگر صحابہ کچھ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو یہ تو عمومی جو ہے وہ توجہ ہٹنے والی بات تھی، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی ثابت ہو گئی کہ چند ایک صحابہ کے علاوہ سب جو ہے وہ درے سے جو ہے وہ نیچے اتر آئے. اور جب وہ نیچے اترے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سپہ سالار تھے، مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے. وہ ایک بڑی ٹکڑی لے کر جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے حملہ آور ہوئے، آگے سے بھی وہ حملہ آور ہوئے، پیچھے سے بھی وہ حملہ آور ہوئے. درمیان میں جو ہے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہید کرنے میں کامیاب ہوئے. 70 کے قریب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد زخمیوں کی بھی تھی، بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا. اب وہی جو فتح کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، وہی شکست سے دو چار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے، آپ جو ہے وہ ایک گڑھے میں گرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. منادی یہ ہو رہی ہے کہ اب جو ہے وہ رسول اللہ تم میں موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ اب تمہیں جو ہے وہ اپنی اس حمایت کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم جو ہے وہ حمایت کر رہے ہو، اس کو جاری رکھنے. تو اب اس موقع پر بعض صحابہ جو اس وقت ابھی نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
وہ کمزور ایمان والے یہ سوچ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ ابو سفیان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ہے غزوہ احد کی بات ہے، تو ان سے کس بات پر جو ہے وہ دوبارہ رضامندی کا جو ہے وہ اظہار کریں گے، کیسے لوٹ کر جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ جو تدبیریں سوچ رہے ہیں دوبارہ کفار کے مشورے ماننے کی، کہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ کیسے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ درست کریں گے، اتنے معاملات ہو جانے کے بعد، اتنی جو ہے وہ لڑائی ہو جانے کے بعد کس طرح سے دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے معاملات درست کریں گے۔ اسی موقع پر جو ہے وہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان کی بات ماننے لگو گے تو پھر تم انہی کی طرف لوٹ جاؤ گے من حیث المجموع، مجموعی طور پر ایمان کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت کی وجہ سے جن اعلیٰ مناصب کی طرف، جن اعلیٰ پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ تم بڑھتے جا رہے تھے، یہ تمہیں لوٹا کر انہی جہالت کی پستیوں میں لے جائیں گے، لہذا جب تم ان کی بات مانو گے یہ تمہیں جو ہے وہ نقصان سے دوچار کر دیں گے۔ جبکہ اللہ رب العزت جو ہے آزماتا ہے تمہیں، تمہارے قلوب کو مختلف انداز سے آزماتا ہے۔ جب آزمائش میں، صبر میں، ثابت قدمی میں تم پورے اترتے ہو اور ایسے مواقع پر جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھاتے ہو، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہو، تو یقیناً جن صحابہ نے پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جرأت کا مظاہرہ کیا، دوبارہ کھڑے ہوئے، تو دوبارہ جو ہے وہ اس لشکر کو بھگانے میں کیوں نہیں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا کہ نہیں ڈالا، کہ وہ جو ہے وہ مڑ کر واپس آنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہم نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، اب یہ تھوڑی سی ٹکڑی رہ گئی، اس کو بھی ختم کرنے، اس ختم کرنے کے چکر میں جو ہے وہ واپس مڑنے کی خواہش رکھتے تھے، مگر دل پر رعب ایسا طاری ہوا کہ مڑ نہ سکے، واپس جو ہے وہ مکہ چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایمان والوں کا جو ہے وہ رعب ان کے دلوں میں ڈال دی، مگر یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایمان والے کمزوری نہیں دکھاتے، ثابت قدمی سے اپنے دشمن کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت بھی جو اقدام ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ ثابت قدمی ہی کی ضرورت ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک طاقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہے اور وہ ویٹو کا حق استعمال کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر چکی ہے لہذا اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ہم اپنے اقدامات سے رکنے والے نہیں ہوں گے، تبھی اللہ کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔